تو محمد عربی کون تھے کہ جنہوں نے باہر کی دنیا میں بھی ایک انقلاب برپا کیا، اور عربوں نے تو کبھی عورت کو اتنی عزت دی نہیں تھی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حضرت عمر کو ایک موقع پہ کسی نے کچھ کہا، یعنی کچھ جھگڑا ہو رہا تھا، بیوی سے ہو جاتی ہے، دو برتن ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں، دو بھائیوں بہنوں میں بھی ہوتی ہے تو میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر خاموش تھے، کسی نے ان کو ذرا پرووک کیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ زبان چلائی یا آپ کو ذرا اتنا زیادہ انوائے کر دیا آج کی زبان میں، تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا؟ تو اب ان کا جملہ جو تھا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں اس عورت کو کیسے برا کہوں جو میری دھوبن بھی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، جو میرا کھانا بھی پکاتی ہے، جو میرے بچوں کو بھی پالتی ہے، اور اسی طرح کی ان کی خوبیاں بیان کی کہ بھائی میں اس بیوی کے ساتھ کیسے برا کروں۔ تو دیکھا جائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اتنے اہم ہو جاتے ہیں ایک دور میں، جیسے اگر ایک سوک جراب ہو اور دوسری نہ ہو تو بیکار ہے، جو ہے وہ بھی نہیں پہنی جاتی۔ جوتے کا ایک پاؤں ہو اور دوسرا نہ ہو تو استعمال نہیں ہوتا نا، ورتھ لیس ہو جاتا ہے۔ شفات کا جو تصور ہے بشف والوتر، وہ بھی یہی ہے کہ بندہ اکیلا ہوتا ہے، اس کا کام نہیں بن رہا، کوئی دوسرا آ کے اس کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا کام ہوتا ہے، اسی کو شفات یا سفارش کہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ گھر کے معاملات کی سفارش اور گواہی قیامت کے دن کام آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمانوں پہ ہر طرح کا ظلم تھا، ستم تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی۔ قریش تنہا نہیں تھے بلکہ اور بھی قبیلے ان کے ساتھ تھے، اور ہر قبیلہ اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ ان کو پکڑو۔ اور دیکھیے، یاد رکھیے، یہاں نوٹ کیجیے اس پارے کے ساتھ وہ کیا ہے کہ جو ہی سچا دین سامنے آتا ہے نا، کسی دور میں بھی، چاہے وہ محمد عربی کا دور تھا یا آج کا دور ہے اور بیچ کے سارے دور، ہلچل تو مچے گی، طوفانی کشمکش تو ہوگی، کیونکہ لوگ اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوتے ہیں، من پسند دین اچھا لگ رہا ہے، کوئی موقع آیا تو کچھ کھانے پکا کے بانٹ دیے، کوئی رات آئی تو ساری رات عبادت کر لی، رمضان آیا تو خوب نمازیں، عبادتیں، تراویحاں، اور ساتھ بلکہ تراویح کے لوگ تہجد بھی پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ چلو اٹھے ہوئے ہیں تو پڑھ ہی لیں، حالانکہ وہ تو تراویح میں پڑھ لی آپ نے، ہاں، اور عام دنوں میں فرض بھی نہیں پڑھتے۔ جب بھی کبھی سچا دین آئے گا جھگڑے ہوں گے، پکی بات، مثال دے چکی ہوں، گندے پانی کی پائپیں پینے والے پانی کے ساتھ جب مل گئیں تو پھر کیا ہوا؟ جھگڑے ہوئے۔ کسی نے کہا چپ کرو، ایسے ہی پی لو، کیوں بات کریں؟ دوسروں نے کہا بیمار ہو جائیں گے، چلو کھدائی کرو، تھوڑے دن پانی بند ہوتا ہے، قربانیاں دو۔ یہ جو دور ہے نا اس وقت، اور ہر ایک کی زندگی میں آتا ہے، آپ نیا نیا دین لیں گے نا، جب آپ کے سامنے ایک قرآن کھلتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے کئی ہنٹ ملے ہوں، دورہ قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہوتی بھی نہیں، نہ ضرورت ہوتی ہے اس کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بعد میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپسیٹ ہونے لگتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی کی بات یاد رکھ لیجئے گا کہ لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا، قبائل جو تھے انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی شرائط کیا تھی؟ کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے گا، ہر قبیلے کا فرض تھا کہ جہاں کہیں کوئی مسلمان اس کو ملے وہ اس پہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دے، ٹارچر کرے، ان کو مارے پیٹے، جس طرح ہو سکے ان کو ذلیل و رسوا کرے۔ پھر اسی طرح شرافت اور انسانیت، سر پیٹیں تو پیٹا کرے، وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے، یعنی ٹارچر سیل تھے مسلمانوں کے لیے۔ اور اگر کسی کا غلام یا لونڈی مسلمان ہو جائے تو اس پہ ذرا بھی ترس نہ کھائے، ترس کھانا تو درکنار، اسے اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر اپنے آبائی دین کی پناہ لے لیں۔ دن بدن مظالم بڑھتے جا رہے تھے، اور ان میں ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل نہیں، پتھر کے ٹکڑے تھے۔ انہی ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، اور مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطے دیے، اور نہ جانے کیا کچھ کیا۔ کیوں سورۃ العنکبوت میں اللہ نے پوچھا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر دیا کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ چومی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے کانپتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد آزمائشیں آتی ہیں۔ تو بہرحال اتنے ٹارچرز کے بیچ میں بھی
اتنی جس کو کہ جسمانی اذیتوں کے بیچ میں بھی اہل ایمان کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کے تحت نہ صرف یہ کہ وہ جمے رہے بلکہ پوری مردانگی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا آزمائشوں کا۔ انہی میں یاسر، ان کی بیوی سمیہ اور ان کا بیٹا عمار رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ یہ تینوں مکہ کے غریبوں میں سے تھے، یعنی ایک غریب فیملی تھی اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے۔ خاندان والے ان کے کپڑے اتار دیتے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتے۔ اس کے علاوہ کبھی آگ میں جلاتے، کبھی پانی میں غوطے دیتے۔ اسی بے کسی کے عالم میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا اور آپ نے ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیکھا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ابو جہل کے غلام بھی تھے، خاص طور پہ بی بی سمیہ اس کی لونڈی تھی۔ جب آپ نے اس سارے گھرانے کو تپتی ریت پہ دیکھا تو بڑے ہی درد بھرے لہجے میں کہا، صبر کرو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، صبرن آل یاسر انی معدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ حضرت یاسر نے تڑپ تڑپ کر جان دی۔ بی بی سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ قرار دی گئی۔ ابو جہل نے ان کو شہید کیا، ہر وقت ان کی جان کے پیچھے پڑا رہتا، بڑی بے دردی سے ستاتا۔ ایک روز انہیں جوش آ گیا اور گفتگو کا لہجہ ذرا سخت ہوا۔ اب کیا تھا، ابو جہل تو غصے سے بے تاب ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، یعنی وہ چھوٹی سی چھری، کھینچ کر اس نے ایسا مارا کہ جان چلی گئی اور ان کی جسم کو دو اونٹوں کے بیچ ساتھ باندھ کے دونوں اونٹوں کو الگ طرف چلا دیا۔ جسم دو حصوں میں چر گیا۔ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے جسم آروں سے چیر دیے جاتے تھے، جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے نا، تو باڈی کو پکڑ کے بیچ میں سے دو حصوں میں چیرا جاتا ہے۔ سوچئے، سوچ کے بھی انسان کے گوز بام ہو جائیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، لیکن یہ سب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے پھر آج ان کے نام قائم رکھے۔ جو بیٹا تھا عمار، اس کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے، یا تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ لیکن اس مار پیٹ اور دھوپ کی سختی سے ایمانی گرمی میں کوئی کمی نہ آئی۔ اور یہ وہی ہے جن کا ذکر ہم نے سورۃ نحل کے بالکل آخر کی طرف پڑھا تھا، جو مجبور کر دیا جائے اور پھر وہ کہہ دے کچھ تو پھر اس کو معاف کیا جائے گا۔ مَنْ اُکْرِہَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْایمان۔ تو یہ کچھ ایسے باتیں، تو یاد رکھیے کہ یہ کہانی گھر گھر میں تھی، ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی سنتے جائیں گے۔ اس وقت تو میں صرف یہی کہوں گی کہ ہم بڑے ہی نازک ہو گئے ہیں، ہتھیلی کے چھالے کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے۔ ذرا سی دین پر چلنے میں کوئی مشکل آئی، سب سے پہلے دین کا لبادہ اتار دیتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں نا، کمپرومائز ہو۔ ویسٹ میں کچھ مسلمان جن کو دین نہیں سمجھ آیا ابھی تک، غیروں میں رہ کر بھی ان کو اسلام کی قدر نہیں آئی، وہ کچھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے حال حلیے بدل دیے، نام بدل دیے، سنتیں چہروں سے ہٹا دیں اور سو آن۔ تو کیا وہ خوش ہو گئے؟ نہیں خوش ہوئے۔ آپ کے میرے لیے اس میں یہی پیغام ہے۔ اب آپ کی میری عزت بس اسی میں ہی ہے، کس میں؟ کہ جو دین اللہ نے آپ کو مجھے دے دیا اس کی قدر کریں۔